نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ غاشیہ، اب آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پیاری بہنوں، آپ کے سامنے میں نے سورہ غاشیہ کی 7 آیات تلاوت کی ہیں۔ اس کی میری تفسیر دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر باقی آیات کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک آپ کے پاس ڈھانپنے والی چیز کی خبر آ چکی ہے۔ اس دن بہت چہرے ذلیل ہوں گے، کام کرنے والے، مشقت برداشت کرنے والے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے کے پانی سے پلایا جائے گا۔ ان کا کھانا صرف خاردار خشک زہریلے درخت سے ہوگا، جو نہ فربا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پیاری بہنوں، اس سورہ مبارکہ کا نام غاشیہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں غاشیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے پہلی ہی آیت میں۔ غاشیہ کا جو معنی ہے، اس کا معنی ہے ڈھانپنے والی چیز، یعنی کہ قیامت کو یہ نام دیا گیا ہے غاشیہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں، یوم یغشاہم العذاب، وہ دن جو ان کو عذاب سے ڈھانپ لے گا۔ یعنی قیامت کو الغاشیہ اس لیے فرمایا ہے کہ جو چیز کسی دوسری چیز کا تمام اطراف سے احاطہ کر لے تو اس کو غاشیہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ قیامت اچانک آ کر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈھانپ لے گی اور کہیں بھی انسان کو چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی، وہ کہیں بھی بھاگ نہیں سکے گا، چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا جائے گا، ڈھانپ لیا جائے گا، اس لیے اس کو غاشیہ کہا جاتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب سے ڈھانپنے والی چیز آ جائے۔ پیاری بہنوں، قیامت جو ہے وہ تمام اولین و آخرین لوگوں کو ڈھانپ لے گی۔ قیامت کے ہولناک مناظر اور اس کے دہشت ناک احوال اور شدائد لوگوں کو ڈھانپ لیں گے۔ الغاشیہ دوزخ کی آگ کو بھی کہا جاتا ہے، جو کفار اور اہل دوزخ کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 50 ہے، تغشا وجوہہم النار، ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ ڈھانپ لے گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس طریقے سے پیاری بہنوں، سورہ جو ہے غاشیہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وجوہ یومئذ خاشعہ، ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ ڈھانپے گی۔ یعنی کہ اس دن بہت سے چہرے کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے۔ وجوہ یومئذ، وجہ وجوہ کہتے ہیں چہرے کو۔ اس دن کیا ہوگا؟ خاشعہ، اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ ذلیل و خوار ہونے والے، دبنے والے، عاجزی کرنے والے۔ تو اس کا لفظی معنی کیا ہوا کہ کفار کے چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے،
پیاری بہنوں، ان کے لیے یہ مشقت والا عمل ہوگا۔ وہ زنجیروں اور توق میں جکڑے ہوئے دوزخ کے شعلوں کو لپٹ سے کبھی، اور جو ایسی لپٹ ہوگی جو کبھی اوپر اٹھے گی اور کبھی نیچے گر جائے گی۔ دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے وہ میدان محشر میں 1000 سال کے دن میں ننگے اور بھوکے اور پیاسے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ متکبر لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کرتے ہیں۔ ایک تو کفار ہیں جو اس طرح کا عمل کر رہے ہیں کہ اپنے تصور میں ہی اپنے بت بنا کے پوج رہے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کو خدا بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایک وہ لوگ جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے نہیں جھکتے، سارا دن مشقت میں گزار دیتے ہیں، بھاگ دوڑ میں گزار دیتے ہیں۔ دنیا کمانے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ انسان کو کرنی پڑتی ہے، ہر طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ نہیں اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی مشقت نہیں اٹھاتے، نماز پڑھنے کی مشقت نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مشقت نہ اٹھانے کی وجہ سے کیا کہا جائے گا؟ اس کو پکڑو، ان کو توق پہنا دو، پھر اس کو دوزخ میں جھونک دو، پھر اس کو زنجیروں میں جکڑ دو، اور جس کی جو پیمائش ہوگی وہ 70 ہاتھ ہوگی۔ لیکن یہ تو کب حکم ہوگا؟ 70 یعنی کہ 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا۔ 1000 سال ننگے پاؤں میدان حشر میں بھوکے پیاسے یعنی کہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذلت و مشقت دنیا میں حاصل ہوگی، یہ لوگ یہود و نصارہ ہیں، بت پرست ہیں، مجوس ہیں۔ انہوں نے اپنے ذہنوں اور دماغوں میں اللہ تعالیٰ کا جو تصور بنا رکھا تھا، یہ اس کے مطابق دنیا میں عبادت کی مشقت برداشت کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، مشقت والی ریاستیں کرتے رہے، لیکن ان کی یہ ریاستیں آخر میں کسی کام نہ آئیں گی، اس لیے یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ پھر فرمایا تصلا نارا حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اب دیکھیں اس آیت میں تصلا کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے کسی جگہ داخل ہونا اور کسی جگہ پہنچنا، اور اس آیت میں حامیہ کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے دہکتی ہوئی آگ، جلتی ہوئی آگ۔ اور حمیوم، یہ لفظ جو ہے حامیہ حمیوم سے بنا ہے جس کا معنی ہے دہکنا اور گرم ہونا۔ تو یہ یعنی کہ اس کا کیا معنی ہوا کہ داخل ہونا، یعنی کہ وہ دوزخ میں جھونکے گئے اور جل رہے ہوں گے۔ اس طرح سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا کہ تسقا من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ یعنی کہ آنیہ انیون سے بنا ہے جس کا معنی ہے سخت کھولنا اور پکنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پانی اس قدر گرم ہوگا کہ اس کا قطرہ پہاڑوں پر ڈال دیا جائے، صرف ایک قطرہ پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو تمام پہاڑ پگھل جائیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ پھر آیت نمبر 6 میں فرمایا لیسا لہم طعام الا من ضریع، ان کا کھانا صرف خاردار خشک زہریلے درخت سے ہوگا۔ اور وہ جو خاردار خشک زہریلا درخت ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا، فربا کرے گا، اور نہ ہی بھوک دور کرے گا۔ کھانے سے ہم دو طرح کے یعنی کہ محسوس کرتے ہیں نا، دو طرح کی طاقت لیتے ہیں۔ ایک تو ہم اس کو کھانا جب کھاتے ہیں تو ہمارے بھوک ختم کرتا ہے، دوسرا ہمیں انرجی دیتا ہے جس سے ہمیں طاقت دیتا ہے، اور ہم کھانا کھانے سے انسان توانا صحت مند ہوتا ہے۔ لیکن یہ کھانا ایسا ہوگا نہ تو بھوک ہی مٹائے گا اور نہ ہی موٹا کرے گا۔ فرمایا کہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، یہاں پر ضریع کا لفظ ہے، ضریع کا معنی ہے خاردار جھاڑی۔ اس سے متعلقہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو الضریع لفظ ہے نا، یہ ایک گھاس ہے جس کو شبرک کہا جاتا ہے، یعنی کہ حجاز کے جو لوگ ہیں الضریع جو ہے سوکھی گھاس کو کہتے ہیں، اور یہ زہریلی گھاس ہوتی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی ارشاد فرماتے ہیں کہ عذاب کے متعدد اقسام ہیں، اس طرح معذبین کے بھی کئی طبقات ہیں۔ بعض معذبین توہر کے درخت کو کھائیں گے۔ معذبین کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ جن کو عذاب دیا جا رہا ہوگا،
جو عذاب میں مبتلا ہوں گے، تھور کا درخت کھائیں گے، اور بعض غسلین کو کھائیں گے، اور بعض آلدری کو کھائیں گے۔ تو آلدری کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آلدری آگ کا درخت ہے، اور خلیل نے کہا وہ سبز رنگ کی بدبودار گھاس ہے۔ فرمایا نہ یہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک دور کرے گا۔ آپ دیکھیے کفار قریش جو تھے وہ یعنی کہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اونٹ دری یعنی خشک گھاس کھاتے ہیں اور خوب فربا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اس رد میں یہ آیت جو ہے نا وہ نازل کی ہے۔ پھر 7 آیتوں میں کفار کا اور اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں، جو اللہ کے آگے جھکتے نہیں، تکبر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، کفار کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان آیات سے کفر کرنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 8 جو ہے اس سے مضمون بدلتا ہے۔ جہاں پہ جہنمیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر جنتیوں کو بھی امید دلائی گئی ہے، مومنین کو بھی امید دلائی گئی ہے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، ایمان والے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اور ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تھکاتے ہیں۔ تو ان کا ذکر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس میں فرمایا کہ بہت سے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے، اپنے نیک اعمال پر شاداں ہوں گے، بلند جنت میں جس میں کوئی شخص بیہودہ بات نہیں سنے گا، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں بلند مسندیں ہوں گی اور ترتیب سے رکھے ہوئے جام ہوں گے، اور صف بصف گاؤ تکیے رکھے ہوئے ہوں گے، اور بہترین فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ کے سامنے میں نے آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 8 سے لے کر میں نے 12 تک کی تلاوت کی۔ آپ اس کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ مومنین جو ہیں ان کو آخرت میں جو اجر و ثواب ملے گا اس کا بتا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کفار کے عذاب کی شدتوں کا ذکر کیا، اور اب جو ہے مومنین کے ثواب کی فرحتوں اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چہرے جو ہیں مومنین کے چہرے بہت بارونق اور حسین ہوں گے۔ سورہ مطففین میں فرمایا آیت نمبر 24 میں، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی اور رونق کو پہچان لو گے۔ دنیا میں بھی یہ دستور اور قاعدہ ہے کہ جو انسان صحت مند ہوتا ہے، خوش فرم ہوتا ہے، اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہوتی ہیں، ہر طرح سے خوشحال ہوتا ہے، اس کے چہرے پر رونق عجیب اور نرالی ہوتی ہے۔ ہر کوئی پہچان لیتا ہے کہ یہ بہت زیادہ یعنی کہ جو انسان ہے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اپنے بیوی بچوں میں بہت خوش فرم ہے، اللہ پاک اس کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اچھا کھاتا پیتا گھرانے سے تعلق رکھنے والا یہ عورت یا مرد ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو مجبور، لاچار اور پریشان حال لوگ ہوتے ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی چہرے سے پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا تنگ دست ہیں یا ان کو فاقہ زدہ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں۔ ان کے لباس سے، ان کی رہائش سے، ان کی صحت سے، ان کے چہروں سے ہم ان کو پہچان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے دو طرح کے چہروں کا ذکر فرمایا ہے۔ جو پہلے والا ذکر فرمایا تھا چہروں کا، اس میں فرمایا تھا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، کام کرنے والے، مشقت برداشت کرنے والے۔ تو اور اس میں فرمایا کہ آیت نمبر 8 میں وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنے نیک اعمال پر شاداں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا کریں گے، وہ اپنی جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، نیک اعمال کرنے میں جو کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر ان کی حمد اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہے ہیں کہ ان کی نیک اعمال کی وجہ سے ان کو آخرت میں اچھی جزا حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم نے کیا خوب عمل کیے تھے، اور جب ان کے نیک اعمال کی تعریف کی جائے گی تو وہ خوشی اور راضی ہو جائیں گے۔ اسی جو آیہ مبارکہ کی دوسری تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے نتیجے میں بہت سے عظیم ثواب کا جب مشاہدہ کریں گے تو وہ بہت خوش اور راضی ہو جائیں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ وہ بلند جنت میں ہوں گے، وہ بلند جنت میں ہوں گے، فی جنت عالیہ، وہ بلند جنت میں ہوں گے۔ یعنی اس بلندی سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جنت یعنی کہ اس کی جو مساوت ہوگی وہ بہت بلند ہوگی، اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ جنت شرف اور مرتبے میں بلند ہوگی، کیونکہ جنت کے بعض درجات بعض دوسرے درجات سے یعنی کہ اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اور عطا جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت نمبر 11 میں فرمایا لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، جس میں وہ کوئی شخص جو ہے وہ کیا کریں گے؟ خوش ہوں گے، لیکن کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع نہیں سنیں گے، فیہا اس میں، لاغیہ لغو بات، بےہودہ بات۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر اس طرح کی باتیں جو ہیں ہمارا دل دکھاتی ہیں۔ کوئی آ کے بیٹھا آپ کے پاس، اس نے کسی کی برائی کر دی، غیبت کر دی، چغلی کر دی، کوئی بہتان لگا دیا، کوئی الزام لگا دیا، کوئی ایسا دل آزاری کر دی جس سے آپ کا دل دکھ گیا، آپ پریشان ہو گئے، کسی نے غصے سے بلایا، چلایا، چلا کر بولا، یا کوئی بات کسی نے نہیں مانی، کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل برا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی کسی قسم کی ایسی دل دکھانے والی بات، لغو بات، لاغیہ سے مراد ہے لغو بات، فضول بات، یعنی کہ بے وقت جو ہوتی ہے جس کی کوئی تو نہیں ہوتی، وہ بات، ایسی باتیں جو ہوں گی لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ کوئی بھی شخص اس دن کیا ہوگا، کسی قسم کی کوئی بےہودہ بات نہیں سنے گا، بےہودہ بات نہیں سنے گا۔ اس طرح سے فرمایا کہ فضول جو عبث ہے، بیکار باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں سنے گا۔ یہ قرآن پاک میں بھی سورہ مریم میں بھی آیت 63 میں بھی آتا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا، وہ جنت میں فضول بات نہیں سنیں گے۔ اب جنت میں جو ہے لغو بات نہ سننے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ جنت جو ہے وہ لغو باتوں سے پاک ہے، کیونکہ جنتی اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں، اور انہوں نے جنت کو نیکی اور حق سے حاصل کیا ہے، نہ کہ لغو اور باطل سے، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب ان کے پاس بیٹھا جائے تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ہر وقت آخرت کا خوف رکھتے ہیں، تو ہر وہ بات کہتے ہوئے سوچتے ہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی کی دل کو تکلیف پہنچائیں گے تو یہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ جھوٹ نہیں بولتے، باتوں میں ملاوٹ نہیں ہوتی، دھوکہ نہیں ہوتا، منافقت نہیں ہوتی، اور گالی گلوچ زبان پر نہیں ہوتی، اور وعدے کے پابند ہوتے ہیں۔ یعنی کہ تمام جو مومنین کی صفات ہوتی ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں، چونکہ دنیا سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ایسے معاشرے میں جب رہتے ہوئے وہ صبر سے کام لیتے ہیں کہ سامنے والا جیسی بھی ان کے سامنے بےہودہ بات کہے، لغو باتیں کہے، گالی گلوچ کرے، ان کے اوپر الزام لگائے، بہتان لگائے، غیبت کرے، چغلی کرے، کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے دل کو ناگوار گزری، اس پر وہ صبر کر جاتے ہیں مومنین جو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے وہ اللہ تعالیٰ کے جنت میں اعلیٰ درجوں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو وہاں پر اپنا پڑوس نصیب فرمائے گی، چونکہ جنتی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہوتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے جنت کو نیکی اور حق سے حاصل کیا ہوتا ہے، یہ ان کا حق ہوتا ہے، نہ کہ لغو اور باطل باتوں سے انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے مشقتیں کی ہوتی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، راتوں کو قیام کرنا، دن میں اپنا روزگار کمانے کے لیے نکلنا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پانا، ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ ایسے خواتین ہیں گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، دن رات مشقت اٹھا رہی ہیں، لیکن نمازوں کے ٹائم پہ نماز پڑھ رہی ہیں، دین کے کام کر رہی ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہیں، اپنے شوہر کے جانے کے بعد جان اور مال عزت آبرو کی حفاظت کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابند ہیں، اپنے آپ کو باپردہ رکھتی ہیں۔ تو ایسی جو خواتین ہیں، ایسے جو مرد ہیں، پھر وہ کیا ہوگا کہ اس طرح دنیا کی وہ ہر مجلس جو شریف اور معزز ہو اور لغو باتوں سے پاک ہوتی ہے، اس مجلس میں لغو باتیں نہیں ہوتی، اور وقار جس قدر زیادہ ہو اس کی عزت اور جلالت اس قدر زیادہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اپنا پڑوس عطا فرمائے گی، جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گی۔ اہل جنت صرف حکمت کی باتیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا کریں گے۔ اور جس طرح دنیا میں لوگ شراب پیتے تھے اور پیتے وقت ہلڑ مچاتے تھے، جنت میں شراب پیتے وقت ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں لوگ ایسی باتیں نہیں کریں گے جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوگی۔
اور پھر فرمایا کہ ٹھنڈے پانی کے چشمے ان کو چشمے سے پانی پلایا جائے گا. تو آپ دیکھیے یہاں پر جنت میں انواع و اقسام کے بہت بڑے بڑے چشمے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بلند مسندیں لگی ہوئی ہوں گی اور ترتیب سے رکھے ہوئے جام ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا فیہا عین جاریہ، آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند مسندیں لگی ہوئی ہوں گی. اور وہ اکواب موضوعہ، اور ترتیب سے رکھے ہوئے جام ہوں گے. ونمارق مصفوفہ، اور صف بصف گاؤ تکیے رکھے ہوئے ہوں گے. وزرابی مبثوثہ، اور بہترین فرش بچھے ہوئے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر بیان کیا گیا ہے. اور انسان اس کو سوچے تصور میں لائے کہ کتنے خوبصورت تخت لگے ہوئے ہوں گے، مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی، قالین لگے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، سلیقے کے ساتھ ان کے سامنے جو ہیں وہ بھرے ہوئے جام رکھے ہوئے ہوں گے، اور صف بصف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو کیا ہوگا کہ ان کی جو مسندیں ہوں گی وہ کیا ہوگی، فضا میں بلند ہوں گی، فضا میں بلند ہوں گی. کیونکہ جب مومن مسند پر بیٹھے گا تو اپنے رب کی عطا کی ہوئی تمام نعمتوں کو دیکھے گا. ایسے بلند ہوں گی جنت کی تمام سیاریں اس کو ہو جائیں گی، تمام مناظر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ خاص کرم سے، خاص رحمت سے اس کو عطا کی جائیں گی. وہ دیکھے گا مسند پر بیٹھتے ہی وہ مسند جو ہوگی وہ بلند ہوگی. اور ساتھ جیسے ہم کسی اونچی کسی منزل میں، کسی بلڈنگ میں ٹاپ پہ جا کر کھڑے ہو جائیں، ہمیں پورا شہر کیسے نظر آتا ہے، ہم پورے شہر کا نظارہ کر لیتے ہیں. ایسے ہی جیسے مومن مسند پہ بیٹھتا جائے گا وہ جو مسند ہوگی بلند ہو جائے گی، بلند ہوگی. بلند ہوتے ہی وہ تمام جو مومن ہے اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے اس کے تمام مناظر دیکھے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مسندیں زمرد، موتیوں اور یاقوت سے مزین ہوں گی اور آسمانوں میں بلند ہوں گی. ترتیب شدہ جام سے مراد یہ ہے کہ ان کے چشموں کے کنارے گلاس قطاروں قطار رکھے ہوئے ہوں گے. اور جب کوئی شخص چشمے سے پانی پینا چاہے گا تو گلاس بھر کر پی لے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ چشمہ سے پینا چاہے گا تو گلاس خود بخود بھر جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گلاس چاندی اور سونے کے ہوں اور ان پر ہیرے اور جواہر جڑے ہوئے ہوں. کتنے خوبصورت اللہ پاک کی ذات نے مومنین کے لیے یعنی کہ صبر کرنے کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرنے کے بدلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بدلے میں مومنین کے لیے جنت کی نعمتیں رکھی ہیں. فرمایا صف بصف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے. تو اس آیت میں لفظ کون سا ہے؟ نمارق کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، صوفہ اسی سے صوفہ مصفوفہ. تو کیا ہوگا؟ صف بصف گاؤ تکیے رکھے ہوئے ہوں گے. سبحان، مجلس لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں گاؤ تکیے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. یہاں پر نمارق کا لفظ آیا ہے، نمرقہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے بڑا تکیہ، گدا، زین یا پلان. اور نمروکہ کا معنی ہے چھوٹا تکیہ. اب یا تو وہ گدے بچھے ہوئے ہیں یا گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، اس سے کچھ بھی مراد لے لو، لیکن بہترین مسند ہوں گی جو آراستہ کی جائیں گی مومنین کے لیے، صالحین کے لیے، صابرین کے لیے، اولیاء کے لیے. پھر فرمایا زرابی کا لفظ جو ہے وہ زربی کی جمع ہے جس کا معنی ہے غالیچے، جسے قلین کہا جاتا ہے. قلین اور فرش یا وہ ہر چیز جس کو زینت کے لیے بچھایا جائے اور اس پر تکیے لگائے جائیں. مخملی قلین ہوں گے. اور وہ مخمل یا یہ جنت کی نعمتیں جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ اللہ ہی جانے. ان کا احاطہ کرنا، ان کو سوچنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک اندازہ کیا جا سکتا کیوں قلین ہم بھی استعمال کرتے ہیں. قیمتی سے قیمتی قلین، مخملی قلین کا پاؤں رکھا جائے تو کیسی فیلنگز آتی ہیں. اور اس طریقے سے خوبصورت گلاس، خوبصورت برتن پیش کیے جائیں کسی مہمان کے سامنے، اس کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے. تو یہ پروٹوکول جنتیوں کو جو دیا جا رہا ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے.